علیکم عزیز طلبہ، آج ہم سبق خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ طلبہ، سماج کا سب سے چھوٹا جو ذریعہ ہے یا عضو ہے یا اکائی ہے اسے ہم خاندان کہتے ہیں، جو اتنی چھوٹی ہونے کے باوجود ہمارے سماج کا ایک بنیادی ادارہ مانا جاتا ہے۔ خاندان کے افراد ہی سے سماج کے رکن ہوتے ہیں۔ خاندان کو انگریزی زبان میں فیملی کہا جاتا ہے۔ لفظ فیملی لاطینی زبان کے فیمولس سے لیا گیا ہے۔ فیمولس کے معنی ماں، باپ اور ان کے بچے ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوں۔ خاندان کے افراد آپس میں خون کے رشتوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کنبے یا خاندان کی خصوصیت یا ان کی اہمیت۔ کنبہ ہماگیر ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ جائیے وہاں پر کنبہ پایا جاتا ہے، چاہے اپنے علاقے کی موافقت کے ذریعے چند تفرقات اس میں ہوتے ہیں، مگر کنبہ ضرور ہوتا ہے۔ سماج کی تمام سرگرمیوں کی بنیادی اکائی کنبہ ہوتا ہے۔ سماج کی سیاسی، معاشی، تعلیمی اور دیگر سرگرمیاں کنبے میں ہی جنم لیتی ہیں۔ کنبہ انسان کو ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ کنبہ اپنے افراد کو اپنے اس بات کی وضاحت کراتا ہے کہ وہ دیگر اداروں کے ساتھ اور مختلف حالات میں کس طرح پیش آئیں۔ بچوں کو پڑوسیوں کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ دوستوں، رشتہ داروں اور دیگر چھوٹے بڑے لوگوں سے پیش آنے کا طریقہ بچہ اپنے کنبے میں ہی سیکھتا ہے۔ بزرگوں اور بچوں کی پرورش صرف اور صرف کنبے میں ہی ممکن ہے۔ کنبہ سماجی کردار بھی سکھاتا ہے۔ کنبے میں ہم اپنی مادری زبان، اخلاق، مذہب وغیرہ جیسے اقدار سیکھتے ہیں۔ کنبہ روایتی رشتوں کے نسل کا درس دیتا ہے۔ یہاں پر پہلی نسل دادا دادی کی، دوسری نسل والدین کی اور تیسری نسل بچوں کی پائی جاتی ہے۔ کنبے کے اقسام۔ اب ہم کنبے کے اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ کنبے کے 4 اقسام ہیں۔ ایک ہے ماں کی رہنمائی والا خاندان، دوسرا ہے باپ کی رہنمائی والا خاندان، تیسرا قسم ہے جدید مرکزی خاندان، چوتھا جو قسم ہے اسے ہم مشترکہ خاندان کہیں گے۔ عزیز طلبہ، اب ہم ایک ایک کے بارے میں اور تفصیل سے جانیں گے۔ ماں کی رہنمائی والا خاندان۔ اس طرح کے خاندان میں ماں ہی خاندان کی سربراہ ہوتی ہے اور اس طرح کے خاندان میں جائیداد کا حق اور تمام اقتداری حقوق عورت کے پاس ہوتے ہیں۔ عورت کے نام پر ہی لین دین ہوتا ہے۔ ماں کے بعد تمام حقوق اور جائیداد بیٹی کو منتقل ہوتی ہے۔ اس طرح کے خاندان کرناٹک کے ساحلی علاقوں اور آدیواسی معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ یہ بھی جان لیجئے کہ اس طرح کے خاندان بہت کم پائے جاتے ہیں۔ باپ کی رہنمائی والا خاندان، یہ ہماگیر ہے، یعنی ہر جگہ ہر معاشرے میں باپ کی رہنمائی والا خاندان ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر والد اس کنبے کا سربراہ ہوتا ہے۔ جائیداد اور دیگر حقوق مرد حضرات کے پاس ہوتے ہیں۔ شادی شدہ لڑکیاں اپنے شوہر کے گھر زندگی بسر کرتی ہیں۔ جائیداد بیٹوں میں تقسیم ہوتی ہے اور مذہبی رسومات بھی یہی ادا کرتے ہیں۔ باپ کی رہنمائی والا خاندان یونان، روم، بھارت، چین وغیرہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جدید مرکزی خاندان۔ والدین اور ان کے غیر شادی شدہ بچے اگر ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں تو اسے ہم مرکزی خاندان یا جدید مرکزی خاندان کہہ سکتے ہیں۔ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، یہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ شہری ترقی، جمہوری طرز عمل اور مساوات کے حقوق ان کو حاصل ہوتے ہیں۔ جدیدیت کا ذوق یہ خاندان رکھتا ہے۔
افراد کو مکمل آزادی اس میں حاصل ہوتی ہے۔ جدید مرکزی خاندان ملا جلا رد عمل پایا جاتا ہے۔ طلبہ، اب ہم مشترکہ خاندان کے بارے میں جانیں گے۔ مشترکہ خاندان ہم اس کو کہتے ہیں جہاں پر 3 سے 4 نسل کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہوں، جیسے دادا دادی، ان کے بچے، پوتے پوتیاں، پھر ان کے پڑ پوتے پوتیاں وغیرہ بھی چند اوقات دیگر رشتہ دار بھی انہی کے ساتھ مل کر رہتے ہیں۔ اسے ہم مشترکہ خاندان کہیں گے۔ ان کا پکوان ایک ہی جگہ ہوتا ہے، ایک ہی قسم کے مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، جیسے عیدیں، تہوارات وغیرہ۔ عام طور پر خون کے رشتوں سے یہ بندھے ہوتے ہیں۔ تمام افراد کے رائے مشوروں سے اہم فیصلے لیے جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، چند سالوں پہلے تک ہمارے بھارت میں اسی طرح کے مشترکہ خاندان پائے جاتے تھے، مگر اب یہ خاندان کم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم اس سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سبق کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔